الادین کے جن کا زوال، ایسی مزاحیہ کہانی جسے سن کر آپ کی بورنگ دور ہو جائے گی اور آپ ہش ہش کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ الادین کا چراغ نسل در نسل ہوتا ہوا جب الادین حفتم کے ہاتھ آیا، جو ایک سیدھا سادہ انسان تھا، تو اس نے باپ کی وفات کے اگلے ہی روز چراغ زمین پر رگڑا، جس سے فضا میں دھواں پھیل گیا، اور پھر اس دھوئیں سے ان کا خاندانی جن خوفناک قہقہے لگاتا ہوا نمودار ہوا۔ اس کے بازو مشرق اور مغرب کی طرف پھیلے ہوئے تھے اور قد آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ جب یہ دھواں چھٹا اور اس قوی ہیکل جن کی دہلا دینے والی آواز فضا میں گونجی، کیا حکم ہے میرے آقا؟ تو الادین حفتم نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر کہا، ذرا دوڑ کر نکر والی دکان سے میرے لیے ایک سانچی پان لاؤ۔ جن کو اپنے نئے آقا کے اس حکم کی تعمیل میں بڑی شرم محسوس ہوئی، مگر اس نے تعمیل کی اور دوبارہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ الادین نے اسے حکم کا منتظر پایا تو کہا، نہانا چاہتا ہوں، بالٹی اٹھاؤ اور سرکاری نلکے سے پانی بھر کر اسے صحن میں رکھ دو۔ جن کو اگرچہ ایک بار پھر بڑی شرم محسوس ہوئی، مگر اس نے جو حکم میرے آقا کہا اور غائب ہو گیا۔ نہانے سے فراغت پا کر الادین حفتم نے ایک بار پھر چراغ رگڑا، جس پر ایک گڑگڑاہٹ سنائی دی اور خوفناک قہقہے لگاتا ہوا جن نمودار ہوا۔ اس نے جھک کر کہا، کیا حکم ہے میرے آقا؟ الادین حفتم نے کہا، بازار سے سبزی وغیرہ لے کر آؤ اور میرے لیے جلدی سے کھانا تیار کرو، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ یہ سن کر جن بہت شرمسار ہوا اور گردن جھکا کر بازار کی طرف چل پڑا۔ کھانا وغیرہ کھا کر الادین حفتم نے ایک بار پھر چراغ رگڑا، جس پر جن ایک خوشیانی ہنسی ہنستا ہوا نمودار ہوا اور ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ الادین نے حکم دیا، ہمسایوں سے تھوڑی پتی مانگ کر لاؤ اور چائے بناؤ۔ یہ سن کر پسینے کے قطرے جن کی پیشانی پر نمودار ہوئے، جو اس نے فوراً ہاتھ سے پونچھ ڈالے اور حکم کی تعمیل میں مشغول ہو گیا۔ پھر یوں ہوا کہ دن، مہینے اور سال گزرتے گئے اور وہ اپنے آقا کی خدمت میں اسی طرح مشغول رہا۔ اس کے کپڑے دھوتا، استری کرتا، جوتے پالش کرتا، برتن مانجتا اور نکڑ کی دکان سے اس کے لیے پان اور سگریٹ خرید کر لاتا اور پھر اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا۔ اس دوران جن میں ایک تبدیلی رونما ہوئی، اس کی جسامت پہلے سے کم ہو گئی، اس کا قد بھی گھٹتا چلا گیا اور اس کے کہوں کی گونج بھی مدھم پڑ گئی۔ ایک تبدیلی اس میں یہ رونما ہوئی کہ الادین حفتم کے چراغ رگڑنے پر وہ کاندھے پر رومال رکھے نمودار ہوتا اور کیا حکم ہے میرے آقا کے بجائے کیا حکم ہے صاحب جی کہتا۔ یہ جن آہستہ آہستہ اپنی پہچان بھولتا جا رہا تھا۔ سو الادین حفتم کے اس جن کی نکاحت اب روز بروز بڑھتی جا رہی تھی، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ اس کا قد گھٹتے گھٹتے اپنے آقا کے قد کے برابر ہو گیا۔ اس کے بازو اب مشرق اور مغرب میں پھیلے ہوئے نہیں تھے، بلکہ وہ سکڑ کر اپنے آقا جتنا ہی رہ گیا۔ رفتہ رفتہ اس کی کمر میں درد ہونے لگا اور پٹھے درد کرنے لگے، جس سے وہ باقاعدگی سے سربیکس ٹی کھانے لگا۔ تاہم وہ اب بھی اپنے صاحب جی کی خدمت میں ہمتن مشغول رہتا۔ اب وہ پہلے جیسا کر و فر والا جن نہیں تھا، بلکہ وہ اپنی شناخت تک بھول گیا تھا۔ سو اب اسے بلانے کے لیے چراغ رگڑنے کی ضرورت نہ تھی۔ وہ کاندھے پر رومال رکھے، دھوتی اور بنیان پہنے ایسے ہی سب کی سامنے پڑا رہتا۔ اس کا قد الادین حفتم کے قد سے بھی چھوٹا ہو گیا تھا۔ چنانچہ اب الادین حفتم اسے بلاتا تو اسے
ओए छोटे, इधर आओ करके आवाज़ देता। एक दिन उसने अलादीन हफ्तम से कहा, साहब जी, अगर आप इजाज़त दें तो मैं कहीं और काम तलाश कर लूँ। आपको जो तनख्वाह मिलती है इसमें आपका अपना गुजारा भी नहीं होता। अलादीन हफ्तम ये सुनकर चौंक गया और फिर उसने रज़ामंदी के इजहार के लिए हौले से अपनी गर्दन हिलाई। सो ये जिन आजकल बाबू होटल में मुलाजिम है और छोटे ओए की आवाज़ सुनकर थके थके कदमों के साथ एक मेज़ से दूसरी मेज़ की तरफ जाता है। कभी कभी उसे अपना माजी याद आता है तो उसकी आंखें भर आती है। मशरिक़ और मगरिब में फैले हुए बाजू और आसमान से बातें करता हुआ कद, बड़े बड़े बादशाहों के महलात को अपनी हथेली पर उठा लेने वाला जिन, दोबारा जिन के रूप में आने के लिए अपनी तमाम क़ुव्वतें मजमा करता है, मगर अपनी इस तमाम तर कोशिशों के नतीजे में वो सिगरेट के धुएं जितने मरगूले में से अपनी दुखती कमर पर हाथ रखे नमूदार होता है। इस पर वो मारे निदामत के सर झुका लेता है और हौले से कहता है, मैं बड़े करो फर वाला जिन था, मेरे आकाओं ने मुझे कमज़ोर कर दिया। फिर एकदम से खौफज़दा होकर वो इधर उधर देखने लगता है कि कहीं किसी ने सुन तो नहीं लिया कि वो कभी बड़े करो फर वाला जिन था। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।